نصرکو وجہ ہاں جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اس دن ہم نے سبق پڑھا تھا صرف میں کیا پڑھا تھا مبشر صاحب یاد ہے؟ جی حضرت اس میں حضرت وہ پڑھی تھی ہم نے فعل اور جی حضرت کی گردان جی امنا بلال کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ صرف صغیر حضرت. ہاں صرف صغیر یاد ہے. کس کس کو یاد ہے صرف صغیر ہینڈ ریز کریں. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ. سر جی ہم نے تو دوسرے سر کا سبق یاد کیا تھا سر جی, ہمیں کیا پتا تھا آپ آ جائیں گے. کیا کہتے ہیں آؤٹ آف سلیبس آ گیا. سر جی ہمارے مائنڈ میں تو تھا کہ ہم ویڈنسڈے کو کلاس ہوگی سر, اس وجہ سے پھر ہم دیکھا ہی نہیں, ریوائز ہی نہیں کیا سبق. ہاں وہ اس لیے ہمیں بھی اطلاع دینی چاہیے تھی آپ کو. اصل میں ایک اور کلاس ہے جس کو 3 دن مولانا عمران صاحب پڑھاتے ہیں, میں 2 دن میں پڑھاتا ہوں. اور اس کلاس کو آپ کو 3 دن میں پڑھاتا ہوں, 2 دن وہ پڑھاتے ہیں. تو آج ہمارا مشورہ ہوا تھا صبح کہ آج 3 دن جو پہلے 3 دن ہے وہ میں ادھر پڑھاؤں, وہ ادھر پڑھائیں 3 دن. پھر اینڈ والے جو 2 دن ہیں وہ ادھر وہ ادھر آئے ہیں. تو کیونکہ پہلے 2 دن میں پڑھاتا تھا پھر آپ کو 3 دن پڑھاتا تھا تو وہ اس طرح ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے کہا دونوں 3 دن ادھر ہوتے, وہ 3 دن وہ ادھر ہوں گے. آخر میں پھر 2 دن وہ ادھر آئیں گے, میں ادھر ہوں گا. تو آپ کو اطلاع نہیں دی تو اس لیے چلے کوئی نہیں. خالد صاحب کو یاد ہے کہ پہلے دن اس کیا پتہ چلا فوزیہ کہ جی سر پہلے تو 3 دن ہے نا وہ میں پڑھایا کروں گا, پیر منگل بدھ. ٹھیک سر. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی پہلے 3 دن میں پڑھایا کروں گا, باقی پھر اگلے 2 دن جو ہے وہ پھر مولانا عمران صاحب پڑھائیں گے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. تو وہ گردانے کیا سن رہے تھے عمران صاحب, ان کا گردانوں کا تو نہیں ہے؟ جی سر گردانے سن رہے تھے سر. گردان بھی سنتے ہوتے ہیں سر وہ. اچھا ان کا سبق پڑھاتے کیا ہے, آپ کو یاد کیا پڑھاتے ہیں؟ سر انشاء اللہ ربیہ کا پڑھاتے ہیں, ہاں اور دوسرا پڑھاتے ہیں ریاض الصالحین, اور وہ یہ گردانے بھی سنتے ہیں, اور ساتھ وہ کیا نام ہے اس کا, بک ہے نا ایک اور ہماری, وہ بھی بارش پڑھاتے شریعت. ہیں. ہاں جی جی سر وہ بھی پڑھاتے ہیں. بارش شریعت ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ روپیہ کتنا ہو گیا؟ سر میرے خیال میں سلاسون ہے شاید آج, یا پھر جی سر الدرس الثلاثون تک ہم پہنچ گئے ہیں سر. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی خالد صاحب آپ کو یاد ہے, سنائیں جی آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درب یدرب سے سنا دوں حضرت؟ جی درب یدرب دربن فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الامر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب. ٹھیک شاباش. اور کسی کو یاد ہے اتنی؟ جی مبشر احتشام کو. جی احتشام صاحب. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لا لن يضربو يضرب لا يضربو لا يضربو لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الامر منه اضرب لتضرب لن ليضرب يضربا لن يضربا. جی لن يضرب لن يضرب الامر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب. شاباش ماشاءاللہ بہتر ہے. اور کسی کو یاد ہو؟ حضرت میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, ریپیٹ جی نہیں کر ٹرائی پایا کریں. تھا. جی بالکل کریں, ٹرائی ضرور کریں. نصرا ینصرو نصرا فہو ناصر, ہوں. نصرا ینصرو نصرا فذاک منصور. ہوں
لم 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 ينصر لم ينصر لم لم ينصر ينصر ہاں لم ينصر لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا لا ينصر لا ينصر ينصر جی لا ينصر لا ينصر ہاں لن 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 ينصر لن ينصر لن ينصر لن لن ينصر لن ينصر لن ينصر ينصر لن ينصر جی جی اب حضرت وہ آ جائے گا امر ہاں جی انصر ہوں لتنصر 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 ہوں نہیں آ جائے گا سر ہاں نہیں غائب غائب امر غائب جی لینصر ہاں لینصر 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 جی 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 اور لا 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 ينصر لا ينصر جی نہیں جی جی حضرت نہیں ہے ریپیٹ کر کے حضرت میں آپ کو صحیح طریقے سے کل سناؤں چلے گا آپ انشاءاللہ کافی بہتر ہے جب پتہ اور نہیں کوئی تھا ہمت ہاں جی اور کوئی ہمت کرے گا ہمت مردہ جی جی فوزیہ کہہ رہے کہ میں ہمت کروں گی جی فوزیہ سر کوشش کرتی ہوں سر جی ٹھیک کرے کرے شاباش سر ضرب یضرب فهو ہاں ضارب ضرب یضرب ضربا ضربا فهو ضارب ہوں ضرب يضرب ہوں ضرب يضرب ضربا 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 فهو فذاك ہوں مضروب ہوں فذاك مضروب لم ہوں لم يضرب ہوں لم يضرب اور لا يضرب ہوں لا تضرب لا يضرب اچھا لا ہاں سوری لا يضرب لا يضرب ہوں نہیں لن يضرب لن يضرب ہوں اس کے بعد ہے اضرب شاباش اضرب 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 سر اضرب نہیں لتضرب اضرب اضرب لتضرب اضرب لتضرب ہوں اور لی ينصر ليضرب 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 ہوں لا لا يضرب نہیں یہ تو ہو گیا سر نہیں لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب ہوں اور اس کے بعد ہے لا يضرب اور مضرب لا تضرب لا تضرب بس اتنا ہی ہے زیادہ ٹھیک ہے لا تضرب لا تضرب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور کسی نے سنانا ہو جی ماشاء اللہ جی امنا جی امنا سنا پھر علی احمد صاحب بھی سنائیں گے جی امنا سناؤ اب یہی دارا یدرب سنا ہاں شاباش ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا 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 فذاك ضارب فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا لا يضرب يضرب لا يضرب لا يضرب لا لن يضرب لن يضرب لن يضرب لن يضرب لن يضرب اور آگے ہے لا يضرب الامر منه ہاں جی لا يضرب یا لا يضرب لا يضرب نہیں الامر منه اضرب لتضرب اضرب ہاں جی لتضرب اضرب لتضرب ليضرب 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 ہاں يضرب ہاں چلیں شاباش جی علی احمد صاحب
علی احمد جی نصر ينصر نصرا فهو ناصر نصر ينصر ونصر ينصر نصرا فهو فذاك ونصر منصور ينصر نصرا ونصر ينصر نصرا ونصر ينصر ينصر نصرا اه ذاك منصور لم ينصر لا ينصر لا ينصر لن ينصر لن ينصر لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن الأمر انصر شاباش انصر لتنصر لينصر انصر شاباش 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 عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر. شاباش کافی بہتر ہے ماشاء اللہ. تو یہ کل میں دوبارہ سنوں گا ٹھیک ہے جی. بلکہ آپ نے مختلف کر کے آنے سارے ہیں تو چلیں ایک آپ کو اور ٹائم مل گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ناصر ینسو بھی یہاں تک یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے. عالم یعلم بھی یہاں تک یاد کر کے آنا ہے. منع یمنع بھی حاسب یاسب بھی ٹھیک ہے. شرف یشرف بھی کر لیں گے سارا یہ کیونکہ ایک یاد کر لیا تو سارے اسی پہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے. اور داروا یدرب وہ شروع میں ہے یہ یہاں دارب یدرب صفحہ نمبر 11 پہ دارب یدرب دربن فضاربن ویضرب یضرب ضرب ذاک مضروبن لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لا یضرب علم یضرب لتضرب لیضرب لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب اتنا ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 11 پہ یہ ہے. اس کے بعد ہے جی صفحہ نمبر 47 پہ ٹھیک ہے جی. کیا خیال ہے اپنا مبشر بھائی ٹھیک ہے. جی حضرت انشاءاللہ کل یاد کر لیں گے. ساروں کی ہو جائیں گی نا آدھی آدھی جی. جی شام جی کو یاد ہو انشاءاللہ. جائے گی جی صرف ریپیٹ کرنا ہے. ہاں جی ہو جی جائے گی. جی خالد صاحب جی چلیں حضرت اللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم نحو کی طرف ٹھیک ہے جی. نحو میں ہم نے کیا پڑھا تھا کچھ یاد ہے کسی کو جی ہینڈ ریز کریں کسی کو یاد ہو جی. عبد المجید صاحب کو یاد ہے جی. عبد المجید صاحب کیا پڑھا تھا نحو میں ہم نے مبشر کو بھی یاد ہے خالد صاحب کو بھی یاد ہے. ہاں جی جی عبد المجید صاحب فرمائیں گے کچھ خلاصہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور ہم نے کل پڑھا تھا اس کا فعل مضارع میں استعمال ہونے والے حرف. ہاں اس پر عمل کرنے والے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف. حروف اس میں عمل کرنے والے دو قسمیں ہیں عمل کرنے والے حروف کی. ایک حروف ناصبہ اور ایک حروف جازمہ. شاباش. حروف ناصبہ حروف جازمہ جی. جی اور ناصبہ جو ہے یہ 4 ہیں ان لن کئی اور اذن. اذن یہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور حروف اس کے علاوہ حروف جازمہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ 5 حروف ہیں لم لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ. ان شرطیہ یہ فعل مضارع کو جی. علی احمد صاحب فعل مضارع کو کون سے سیغوں کو جزم دیتا ہے لم کتنے سیغے جن کو جزم دیتا ہے. آمنہ سنا ہے کتنے سیغوں کو لم جزم دیتا ہے. سر 5 سیغوں کو دیتا ہے. شاباش. 5 سیغوں کو کون کون سے ہیں سر فوزیہ بتائے جی. فوزیہ ہے واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب مؤنث غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر اور شاباش. واحد مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر واحد متکلم اور واحد متکلم جمع متکلم. ہاں جی واحد متکلم اور جمع متکلم. جی سر ہاں واحد مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جو متکلم.
5 سیغوں کو جو ہے وہ کیا دیتا ہے. ٹھیک ہے. حروف جازمہ احمد رضا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حروف جازمہ کتنے ہیں؟ وعلیکم السلام. حروف خیر جازمہ صاحب کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. ہاں حروف جازمہ. جی جی طارق صاحب حروف جازمہ کتنے ہیں؟ مفتی صاحب میں نے نا ہفتے ڈیڑھ سے کلاس نہیں لی تو یہ نحو کا کوئی نہیں پتا کون سے سبق پہ ہیں. چلے خالد صاحب بتائیں. جی خالد صاحب. حضور حروف جازمہ 5 ہوتے ہیں. جی لم، لما، لام امر اور لاہ نہیں اور ان شرطیہ اور ان جزائی. شرطیہ. شاباش. یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا یہی ہے. دیکھیں فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف اس کی 2 قسمیں ناصبہ اور جازمہ. حروف ناصبہ وہ رجوع فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. 4 ان لن کئی اذن. ٹھیک ہے. یہ ان لن کئی اذن یہ نصب دیتے ہیں. جہاں پیش آتی ہے نا 5 سیغوں میں تو وہاں یہ نصب دیتے ہیں. جیسے یضربو تضربو تضربو ادربو نضربو. جہاں آخر میں پیش آتی ہے نا تو یہ ان لن کئی اذن جہاں بھی آئیں گے نا تو ان 5 کو نصب دیں گے. 7 جگہ نون اعرابی گرا دیں گے. 2 جگہ کوئی عمل نہیں کریں گے. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں. آگے حروف جازمہ ہے وہ 5 لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. ٹھیک ہے. جزم دیتے ہیں. جہاں پیش آتی ہے اس کو جزم دیتے ہیں. جہاں نون اعرابی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں اور جمع مؤنث نون کا اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک. اتنا کام ہے بس. یاد ہو جائے گا احتشام صاحب کل؟ ہاں جی انشاءاللہ. ہاں یہ یاد. جی احمد رضا یاد کر لیں گے کل تک؟ جی جی ہاں مفتی ٹھیک ہے. صاحب اس کو یاد. ٹھیک ہے. افعال عاملہ کا بیان. ٹھیک ہے. آگے معلوم ہونا چاہیے کہ فعل غیر عامل نہیں ہوتا بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں معروف اور مجہول. ٹھیک ہے. فعل معروف کا عمل فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لازم ہوتا ہے ایک متعدی ہوتا ہے. لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر مکمل ہو جائے. متعدی وہ ہوتا ہے جسے مفعول کی بھی آگے ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہتے چاہے لازم ہو متعدی ہو اس کو وہ فاعل کو رفع دیتا ہے. جیسے قام زیدن یہ فعل قام ہے. زیدن کو اس نے رفع دیا. ٹھیک ہے. ضرب امرن. ٹھیک ہے. یہ کیا کیا؟ ضرب نے یہ فعل ہے اس نے امرن کو کیا دے دیا؟ رفع دے دیا. اور 6 اسماء کو نصب دے گا. کون؟ متعدی جو ہے. ٹھیک ہے. مفعول مطلق جیسے قام زیدن قیامن. قام زیدن قیامن. ضرب زیدن ضربن. اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. یعنی کہ یہ جو ضرب زیدن ضربن ضرب فعل ہے نا اس کا مصدر آ جائے گا اسی طرح اسے مفعول مطلق کہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے قام فعل اسی کا آگے مصدر آ جائے گا. قام زیدن قیامن زید کا کھڑا ہونا زید کا مارنا. ٹھیک ہے. مفعول فی سمت یوم الجمعہ میں نے جمعے کا دن روزہ رکھا. فی مطلب کوئی دن ہوگا دن ہوگا یا جگہ ہوگی. ٹھیک ہے. سمت یوم الجمعہ جمعے کا دن مفعول فی ہے اور جلست فوقوں کا میں آپ کے آگے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا مفعول ماہو جیسے جعل برد والجباتی ای مال جباتی یہ واو بمانا ما کے بعد آئے گا اسے کہتے ہیں مفعول ماہو. مفعول لہو جیسے قم تو اکرام لزید میں کھڑا ہوا اکرام تعظیم کے لیے لزید زید کی. یعنی ضربت تعدیبا میں نے اس کو اس لیے مارا تاکہ اس کو ادب سکھاؤں. تو یہ وجہ کے لیے جو کوئی چیز ہوتی ہے اسے مفعول لہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حال جیسے جاء زید راکبا آیا زید اس حال میں کہ سوار تھا. تمیز یعنی اس تمیز کو فاعل کی طرف فعل کی نسبت پائی جانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی گئی ہے. یعنی جیسے تاب زید نفسن زید خوش ہوا بطور خود کے. یہاں ایک زید خوش ہوا کس وجہ سے؟ ایک ابہام تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو اس ابہام نے دور کر دیا. آگے اس کی وضاحت آگے آگی. اور اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے جیسے ضرب زید امرن. ٹھیک ہے. جبکہ لازم یہ عمل نہیں کرتا. ضرب زید امرن زید نے امر کو مارا. ٹھیک ہے جی. خالد صاحب یہاں سے دوبارہ پڑھیں ذرا سبق نمبر 11.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11 فعل عاملہ کا بیان. افعال عاملہ کا بیان. معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور دوسری ہے فعل مجہول. فعل معروف کا عمل، فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. جیسے قام زیدن، اور یہ فعل لازم ہے کیونکہ یہ فاعل پر پورا ہو رہا ہے، زید کھڑا ہوا. اور ضرب عمرن، مارا امر نے. جس نے کا معنی آ جائے وہ عمران صاحب نے بتایا تھا کہ ہاں متعدی. جی تو اور یہ اپنے فعل متعدی ہے اور یہ فاعل کو رفع دے رہے ہیں. جی. اس کے بعد 6 اسماء کو فعل جو ہے بس وہ نصب دیتا ہے ہمیشہ. ان میں سے پہلا 6 اسماء کو پہلا اسم ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق کو یہ فعل جو ہے نصب دے گا ہمیشہ، جیسے قام زید قیاما. یہ جو ہوتا ہے مصدر وہ بن جاتا ہے مفعول مطلق ہاں کا. وہ مصدر جو فعل ہوتا ہے نا وہ مصدر آگے اس کا مصدر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قام زید قیاما میں قیامن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، قامہ کا مصدر ہے. ضرب زید میں ضرب. ایک مرتبہ پھر سمجھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. افعال عاملہ، ٹھیک ہے. اچھا پہلے ہم نے سبق پیچھے کیا پڑھا تھا؟ ذرا پیچھے جائیں، پیچھے 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 جائیں، پیچھے جائیں، پیچھے جائیں. یہ دیکھیں عوامل کا بیان، ٹھیک ہے. عوامل میں آپ نے پڑھا تھا عامل لفظی اور عامل معنوی. پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں تھیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. یہ پڑھا تھا نا آپ نے، یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو حروف عاملہ میں سے ہم نے پڑھا اسماء میں عمل کرنے والے اور فعل میں عمل کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. اسماء میں عمل کرنے والے آپ نے 5 پڑھے تھے، حروف جارہ، مشبہ بفعل، لا نفی جنس، ما ولا مشبہ تعن بلیس، حروف ندا. اور فعل مضارع میں عمل کرنے والے آپ نے پڑھے تھے حروف جازمہ، حروف ناصبہ. ٹھیک ہو گیا. اب افعال عاملہ جو فعل عمل کرتے ہیں، اب یہ ہے افعال عاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا. تو یہ پچھلا سبق تو تھا یہ اسم میں عمل کرتے ہیں جو، ٹھیک ہے، وہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں حروف، یہ سارا آپ نے پڑھ لیا اس پہ. پھر آگے جو فعل میں عمل کرتے ہیں ناصبہ. اب افعال عاملہ، ٹھیک ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں. اب فعل کیا عمل کرتا ہے، اب اس کی بحث ہو رہی ہے. پہلے کہتے ہیں فعل معروف ہوتا ہے، فعل مجہول ہوتا ہے. فعل معروف کا عمل یہ ہوتا ہے خواہ لازم ہو چاہے متعدی، اپنے فاعل کو رفع دے گا. فعل جب ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا تو اس کو کیا دے گا، یہ رفع دے گا، مرفوع کر دے گا. اور 6 اسماء کو یہ نصب دے گا. یعنی گاہے بگاہے جیسے آئیں گے نا وہ 6 کے 6 کہیں بھی آئیں گے، ان کو یہ فعل کیا دے گا، نصب دے گا. یہ فعل کا عمل ہے. جی ٹھیک. جی علی احمد صاحب، فعل کا عمل کیا ہے؟ علی احمد صاحب، فعل کا عمل مفتی صاحب یہ ہے کہ وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا. ہاں، تو اور جب 6 اسماء کو نصب دے گا. 6 اسم کے ساتھ آئے گا تو انہیں نصب دے دے گا. ہاں 6 اسموں کو نصب دے گا، صحیح. فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسموں کو نصب دے گا. یعنی وہ 6 اکٹھے نہیں آئیں گے، گاہے بگاہے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. جی فوزیہ سمجھ آ رہی ہے اتنا؟ سر آ رہی ہے سمجھ. یعنی جب فعل ہوگا نا، فعل ظاہر اس کا فاعل ہوگا نا، یہ فعل کیا کرے گا، اپنے فاعل کو رفع دے گا. جی سر. جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا. جی سر. اب ضرب نے عمل کیا اپنے فاعل کو رفع دے دیا، جی سر. رفع دے دیا. اب یہ 6 چیزوں کو نصب دے گا یہ. ٹھیک ہے. پہلا مفعول مطلق کو بھی نصب دے گا. مفعول مطلق، مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو فعل آئے گا نا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد اس مفعول کا مطلب جو ہے وہ مصدر آ جائے گا. قتل زید قتلا یا قتیلا. ٹھیک ہے. ضرب زید ضربا. تو آسان زبان میں یہ کہ مفعول مطلق یہ ہوتا ہے، اس کا معنی آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، معنی اس میں کیا بنتا ہے وہ الگ بحث ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اس کا یہ ہوگا کہ فعل کے بعد فاعل اور اس فعل کا مصدر آ جائے گا. مصدر تو آپ کو پتہ ہے، جیسے الفتح کھولنا.
ٹھیک ہے. تو فتح زیدن فتحن آ جائے گا, زید کا کھولنا, ایک بار کھولنا, کھولنے کی وجہ وہ آگے پھر اس کی. دوسرا مفعول فی کو بھی نصب دے گا, سن تو یوم الجمعہ, جو مفعول فی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا, پیچھے اپنے سبق نحو میں اسی میں غالباً پڑھا ہے آپ نے. ظرف آپ نے پڑھا ہے, ظرف دو قسم کے ہوتا ہے. ظرف آپ نے پڑھا, میں دوبارہ پھر پیچھے جا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ آ جائے. اور آپ نے یہاں آدیے دیکھیں, اسماء ظروف ظرف زمان جیسے اذا متا کیف ایان امس پڑھا نا, منذ قط اعود قبل بعد, یہ ظرف زمان ہے. آگے ظرف مکان جیسے حیث قدام تحت فوق, ٹھیک ہے, یہ بھی زمان. اس طرح یوم بھی زمانہ ہوگا, دن بھی زمانہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا مفعول, اس کو کہتے ہیں مفعول فی, اس کو کیا کہتے ہیں, مفعول فی کہتے ہیں جو ظرف. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اسی آگے اس کی آگے نا وضاحت آ رہی ہے اگلے سبق میں بھی, یہ آگے جو اگلا سبق ہے نا وہ بھی اسی کی آگے وضاحت ہے. ٹھیک ہے, جی حضرت آپ نے یاد نہیں کیے تھے وہ جو قطو یہ سارے نا حیثو, یہ یاد بھی کرنے پڑیں گے. یاد کرنا بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کو یاد اچھا ہوتے یہ ہیں دیکھ, رٹے. اس کو بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے, دو چار پڑھنے سے دن میں ایک تو بتا دیکھ لیا پھر وہ یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مفعول فی جیسے سم تو یوم الجمعتی, ٹھیک ہے. اب سم تو میں نے روزہ رکھا یوم الجمعتی, اب سم تو اس میں تا ضمیر فاعل ہے نا, یوم الجمعتی یہ مفعول فی ہے, جلس تو فوق کے مفعول فی ہے. مفعول مو جیسے جال برد والجبات, ٹھیک ہے. مفعول ماؤ جیسے کم تو اکرامن لزیدن, میں کھڑوا اکرامن کس کے لیے, تعظیم کے لیے. لہو متا ہوتا ہے وجہ, حال جیسے زا زید راکبن, زید اس حال میں آیا کہ وہ سوار تھا, اس کا معنی یہ بنتا ہے. آگے دیکھیں اس کی ساری نا تعریفات آ رہی ہیں. دیکھیں پہلے فاعل کی تعریف, وہ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے نا, تو فاعل وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو, وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو. یعنی اسم سے پہلے فعل ہو, وہ اسم کے ساتھ اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام فاعل کے ساتھ ہو. جیسے اسم کے ساتھ, جیسے ضرب زید ضربا, مارا زید نے مارنا, اس میں زید کیا ہے, فاعل ہے. اب مفعول مطلق وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو, جیسے ضرب زید میں دربن, ضرب زید ضرب تو دربن, یہ دربن, اور کم تو قیامن میں یہ مصدر ہے. مفعول فی کی تعریف, وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو اسے ظرف بھی کہتے ہیں. اور ظرف کی دو قسمیں, ظرف زمان جیسے سم تو یوم الجمعہ, جمعے کے دن میں نے روزہ رکھا. اب لفظ یوم کیا ہے, ظرف زمانہ ہے, زمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور ظرف مکان جگہ, جیسے جلس تو اندک, میں تیرے پاس بیٹھا, لفظ اندک ہے. مفعول ماؤ کی تعریف, وہ اسم جو واو بمعنی ما کے بعد واقع ہو, جیسے جال برد والجباتی, واو کے بعد آ گیا واو, یعنی کیا ہوگا, ما الجبات ہی ہوگا. واو بمعنی ما کے بعد, یعنی جال برد آئی ٹھنڈک, والجبات اور جبے بھی آئے, یعنی گرم چادریں بھی آ گئی ہیں. اور اچھا مفعول لہو کی تعریف, وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو, فعل مذکور کا سبب ہو. کم تو میں کھڑا ہوا, اس کا سبب کیا ہے, اکرام لزیدن, زید کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. حال کی تعریف, وہ اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے. فاعل کی حالت بیان کرے وہ اسم نکرہ ہوگا, وہ فاعل کی حالت بیان کرے گا یا مفعول کی, یا دونوں کی. مثلا ضربت زیدن, اچھا یہاں فاعل کیا, جیسے جاء زیدن راکبن, آیا زید راکبن سوار ہو کے. اب یہاں فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے. ضربت زیدن مشدودن, اب یہ مفعول کی حالت بیان, میں نے مارا زید کو مشدودن باندھ کے. اب یہ مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے. لقیت زیدن راکبین, میں زید کو ملا راکبین, اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. اب یہاں فاعل مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہیں گے, اور یہ کیا ہو جائے گا, حال ہو جائے گا, زیدن یا راکبن. آگے
اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے، پھر ذوالحال. اب یہ ذوالحال ہوگا نا، یہ حال ہوگا. جب کسی کا حال بیان کیا جائے گا تو حال والا بھی ہوگا نا. آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو جا فعل زید ذوالحال اور راکبن حال، ذوالحال حال مل کر جا فعل کا فاعل بن جائیں گے. یہ اس کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر یہ نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرتے ہیں، جیسے جانی راکبن رجل، یہ الگ ایک قانون ہے. اس کو تمیز کی تعریف، وہ اسم جو عدد یا وزن یا پیمائش یا ناپ میں ابہام کو دور کرے. ابہام تھا عدد میں یا پیمائش میں، تو وہ ایسا اسم آئے گا جو اس ابہام کو دور کر دے گا. جیسے اندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہے. اب پتہ نہیں کیا 11 ہے، تو راجلن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ میرے پاس 11 آدمی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کتنے آدمی ہیں؟ 11 آدمی. اندی رتل زیدن، میرے پاس ایک رتل، کیا ہے؟ رتل ہے. کس چیز کی رتل ہے؟ زیتن، زیتون کی. ٹھیک ہے، تو اس زیتن نے اس ابہام کو دور کر دیا. اس کو کہتے ہیں تمیز. آگے مفعول بھی کی تعریف، وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. تو ان کو فعل کیا کرے گا؟ نصب دے گا. یہ مفعول بھی جو ہے یہاں یہ اس میں فعل متعدی آئے گا. باقی اوپر جو 6 ہیں اس میں لازم بھی ہوں گے اور متعدی بھی ہوں گے. میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتاؤں کہ جب بھی فعل آئے گا نا، فعل، تو اس کے بعد فاعل آئے گا. یہ فعل کا عمل ہوگا. فعل ہوگا تو پھر فاعل آئے گا. فاعل ہو گیا، آ گیا، تو اس کے بعد ان 6 میں سے شاید کہیں کہیں یہ آ جائے. مفعول مطلق آ جائے، مفعول فی آ جائے، مفعول لو آ جائے، مفعول ماؤ آ جائے. ان میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو فعل کیا کرے گا؟ ان کو نصب دے دے گا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں بس. ٹھیک ہو گیا. اور مفعول مطلق جو ہے، اچھا پھر 2 فعل تھے، ایک لازم تھا، متعدی تھا. تو لازم متعدی دونوں 6 کو نصب دیں گے، کہیں بھی ایسے آ گئے. لیکن 7واں کیا ہے؟ مفعول بھی. اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر میں نے زید کو مارا. اب کو جو مارا نا، یہ لازم کا عمل نہیں ہوگا، یہ متعدی کا عمل ہوگا، کیونکہ لازم فعل اور فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. ہاں، ظرف آ جاتا ہے اس کے ساتھ، مفعول لہو آ جاتا ہے، مفعول ماؤ آ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن مفعول بھی نہیں ملتا لازم کے لیے. بھی ایک قانون ہے. تو خلاصہ یہ نکلا، جب فعل ہوگا تو فاعل ہوگا. پھر آگے یہ مفاعیل خمسہ اس کو بولتے ہیں. 5 مفعول ہوں گے، ان کو فعل کیا کرے گا؟ نصب دے گا. تو ہمیں کس سے، اچھا یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کام کرنے کی وجہ یہ کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہم پڑھ سکیں کہ بھائی فعل آ گیا، اس کے بعد فاعل آ گیا، اگلا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا، مرفوع نہیں ہوگا. عبد المجید صاحب، جی حضور. سمجھ آ رہی بات کی؟ جی حضور، الحمدللہ کچھ آ گیا الحمدللہ. ہاں، باقی میں ابھی انشاءاللہ اس کو نا قرآن پاک سے تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ کو قرآن پاک سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مقصد اس کو پڑھنے کا قرآن پاک کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. ٹھیک ہے، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، موسیٰ کو کتاب. ٹھیک ہے. اب آتینا مفعول بھی بن جائے گا، کو آ گیا نا، نہیں آ گیا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اب دیکھیں نا، اب دیکھیں ہر جگہ آپ کو یہ دیکھیں، آتینا عیسیٰ بن مریم، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دیا. اب یہ حالت نسبی میں عیسیٰ. ٹھیک ہے. اور آگے آ جائیے. اچھا، یعلمون الناس. ٹھیک ہے، یعلمون وہ سکھاتے تھے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے، الناس لوگوں کو. کیا سکھاتے؟ السحر جادو. اب یہ دیکھیں نا زبر کیوں آئی. اچھا، آج کا سبق یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں
پیش آیا تو کیوں آیا, زبر آئی تو کیوں آئی, اس کیوں کا جواب ہے. اچھا, علم کی کنجی کیا ہے علی احمد صاحب؟ علم کی کنجی کیا, کیوں, کیسے, یہ کیا ہے؟ علم کی کنجی ہے. جب آپ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیسے ہوا ہے, تو کیا, کیوں, کیسے علم کی کنجی ہے, چابی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب قرآن پاک کھولنا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کو زبر کیوں آئی ہے, اس کو زیر کیوں آئی ہے, اس کو پیش کیوں آئی ہے, یہ آپ کو یہاں معلوم ہو جائے گا. یہ اس قانون سے آپ کو معلوم ہوگا. یہ قانون پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ قانون پڑھ لیا, آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زبر یہ اس لیے آئی ہے, اس کو پیش اس لیے آئی ہے, اس کو جو ہے وہ زیر اس لیے آئی ہے. اچھا, یخادعون اللہ, ٹھیک ہے. اب یہاں اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو منصوب ہوگا نا وہ مفعول ہوگا. مفعول مطلق ہو سکتا ہے, مفعول فی ہو سکتا ہے, مفعول بھی ہو سکتا ہے, مفعول لہ ہو سکتا ہے. جو فاعل ہوگا نا وہ منصوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آمنہ منصوب کسے کہتے ہیں؟ آمنہ منصوب کسے کہتے ہیں؟ ہاں, منصوب کسے کہتے ہیں؟ جی فوزیہ. جس پر نصب ہو یعنی زبر. نصب, ہاں, جس پر زبر ہو, دو زبریں ہوں, اسے منصوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سر یہ تو مجھے پتا تھا, میں نے یہ کہا تو پتہ نہیں بتانا کیسے ہے. اچھا, مرفوع کسے کہتے ہیں علی احمد صاحب؟ جس پہ ایک زیر یا دو زیر ہیں. نہیں, پیش پیش. پیش. ہاں, جب پیش ہو, دو پیشیں ہوں, ایک پیشوں سے مرفوع کہتے ہیں. صحیح. اور مجرور کسے کہتے ہیں؟ مجرور جس پہ زیریں آ جائیں گی, ایک زیر ہاں, یا. یہ جی یہ چیزیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ زبر کیوں آ رہی ہے. جب زبر آئے گی نا, ان چھ میں سے کہیں نہ کچھ ہوگا. فعل کے بعد جب زبر آئے گی نا, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ فعل کے بعد جب زبر آئی ہے نا, ان 6 7 اب 7 ہو گئے, ان 7 میں سے کچھ نہ کچھ بنے گا بھائی. فعل میں سے جب زبر آئی اور اسم کے بعد زبر آئی تو پھر وہ ادھر چلا جائے گا. وہ پھر ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں, اب یخادعون, وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو آگے نا مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مفعول بھی بن رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو منافق. ٹھیک ہے, والذین آمنوا, اور جو ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اچھا, فزادہم اللہ مردن, پس زاد بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض دن آ گیا نا, یہ مفعول بن گیا, اللہ فعل کا فاعل بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا, آگے میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں. اچھا, انزلنا بھی آتا ہے, انزلنا. اچھا, یہ دیکھیں, الذی, وہ ذات, جعل, جس نے بنایا, لکم, تمہارے لیے, ارد زمین کو. اب یہ مفعول بنے گا, یعنی نصب آ رہی ہے نا, یا فراشن, یہ بھی ان 7 میں سے کچھ ایک بنے گا. فعل کے بعد کوئی اسم آ جائے, معرفہ آ جائے یا نکرہ آ جائے, ان 7 میں سے کچھ ایک بنے گا. والسماء, یہاں بھی کچھ, یہ دیکھ زبر آ گیا. بناء, یہ بھی زبر آ گیا, ان 7 میں سے کچھ بنے گا. انزل من السماء, یہ حالت جری ہے. ٹھیک ہے. مان, یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے. اچھا, آگے اور میں اس طرح کی مثالیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. عبد المجید, میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ دوستوں کو؟ جی حضور, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ابھی, یہ اس کا سبق نمبر جی 11 اور 12, جس میں بتایا کہ فعل ہوتا ہے, اس کے بعد فاعل ہوتا ہے, اس کے بعد مفاعیل ہوتے ہیں.
فعل کے بعد حضرت پیش کیوں آتی ہے اور زبر کیوں آتی ہے؟ یہ ہاں بتائیں۔ زبر کیوں آتی ہے؟ فعل کے بعد پیش آئے گی تو فاعل بنے گا، زبر آئے گی تو ان ساتوں میں سے کچھ ایک بنے گا، وہ ہم اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیں وطن سونا، تم بھولا جاتے ہو، بھولتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ جب فعل کے بعد زبر آئے نا تو سمجھو کہ ان ساتوں میں سے کچھ ایک بنے گا۔ اب دیکھو واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، نظر آ رہا ہے خالد صاحب؟ جی حضرت آ رہے ہیں۔ ہاں، فعل کے بعد یوم آ جائے، دن آ جائے، تو پھر کون سا مفعول بنتا ہے؟ مفعول فی بنتا ہے شاباش شاباش، مفعول فی بنے گا۔ دن آ جائے نا، جگہ آ جائے، تو وہ کیا آ جائے گا؟ مفعول فی۔ یہ تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ فعل کے بعد فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مفعول آئے، یا فعل کے اندر ہی فاعل چھپا ہوگا، اس کے بعد اگر یوم آ جائے، دن آ جائے، یا جگہ کا نام آ جائے، تو اسے کہتے ہیں مفعول فی۔ اچھا، یہ کرنے کا وجہ کیا؟ کرنے کی وجہ یہ کہ معنی کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ مقصد ہی اس کو سمجھنا ہے نا۔ جی کیونکہ جب فعل کے بعد پیش آئے گی تو اس کو ہم فاعل بنا دیں گے۔ ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، الٹا نہیں کریں گے، ہم سیدھا معنی کریں گے۔ قاتل داود جالوتا، قرآن پاک میں ہے نا، جی قتل کیا داود نے جالوت کو، قتل داود جالوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب قتل داود جالوتا، تو کیا اب کیا کریں گے مانا؟ داود نے قتل کیا، کیونکہ قتل داود، داود پر پیش ہے، یہ فاعل بنے گا۔ جالوتا، جالوت پر زبر ہے، تو یہ مفعول بنے گا، کہ مانا کیا گیا؟ داود نے قتل کیا جالوت کو۔ اچھا یہ حضرت، فوزیہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آپ یہ سنیں۔ ہاں، یہ پڑھنے سے ہمیں معلوم، معنی کرنا آسان ہو جاتا ہے، لفظ کو پرکھنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں قرآن سے اور سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اسے۔ قد علیما، قد علیما، بے شک جان لیا، کل اناس مشربہم، ٹھیک ہے۔ اب قد بے شک، یہ کس کی علامت ہے؟ قد، کوئی بتائے گا قد کس کی علامت ہے؟ جی بشیر مبشر۔ فعل کی حضرت قد سین فعل کی صوفہ۔ علامت ہے، ہاں، قد سین، قد علی، بے شک عالم جان لیا، کل اناسن، تمام گروہوں نے۔ اب کلو دیکھیں نا، کلو اناسن، کلو مضاف، اناسن مضاف الیہ، یہ حالت رفیع میں آ گیا، فاعل بن جائے گا۔ جان لیا کلو اناسن، تمام گروہوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، جگہ کو۔ جب جگہ کا نام آئے گا تو پھر کون سا مفعول آئے گا عبد المجید؟ جی حضور، ہاں، جب جگہ کا ذکر آئے گا تو پھر کون سا مفعول آئے گا؟ مفعول فی۔ شاباش شاباش شاباش، مفعول فی۔ ہر گروہ نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو۔ یہ دیکھیں، اب یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا، معنی کرنا آسان ہو گیا، کہ ہاں یہ معنی اس طرح بنتا ہے، یہ فاعل بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے۔ تو یہ سارا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں، شاید آدھا بھی اگر آپ کے ذہن میں آ جائے نا تو انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، وَعَامِلَ صَالِحًا، عاملہ عمل کیا، صالح اچھا، اس نے عمل کیا اچھا، اب یہ مفعول بن جائے گا۔ صالحً، عاملہ اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی، کیونکہ فاعل ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، تو یہاں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے پیچھے من کی طرف، تو صالحً کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ ان دا مفعول فی ہو جائے گا، رب، اپنے رب کے پاس، ٹھیک ہے۔ ورفعنا، ہم نے اٹھا لیا، فوقکم، تمہارے اوپر، یہ بھی مفعول فی ہوتا ہے، ہم نے اٹھا لیا تمہارے اوپر، الطور، طور کو، اب یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ اب یہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بن رہی ہے، مفعول فی بن رہی ہے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے، یہ اس قانون کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
کہ ہم خود تحقیق کریں گے، بعد میں خود دیکھیں گے اس کا معنی کیا بنتا ہے. مطلب یہ کہ اس کا ایسے قانون ہم پڑھ لیں کہ قرآن پاک کو کہیں بھی کھولیں تو ہم خود ہمیں معنی کرنا آ جائے، بجائے یہ کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کا رٹا لگائیں. ٹھیک ہے. یسمعون کلام اللہ. اب دیکھیں نا، کلام اللہ ہی نہیں آیا، کلام اللہ ہی آیا ہے. کیوں آیا ہے کلام اللہ فوزیہ؟ سر یہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام. اللہ یہ کے تو کلام سر یہ مضاف مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول. انہوں نے سنا اللہ کے کلام کو. جی سر. ہاں، یسمعون انہوں نے سنا ہے. یسمعو، یسمان، یسمعون اپنے کون سا سیگا ہے؟ یسمعون. یسمعون جمع مذکر غائب کا. شاباش. یسمعو سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سنے گا. یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو. اب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اس لیے یہ حالت نسبی میں آیا. جی سر. کچھ ذہن میں آ رہی باتیں؟ جی سر آ رہی ہے. میں ابھی تراویح پڑھا کے آیا ہوں 1 گھنٹہ. میرا دماغ جو ہے نا بالکل تھکا ہوا ہے، لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میری. ماشاءاللہ حضور، سوا سپارہ پورا پڑھا ہے آپ نے؟ پورا سوا سے پارہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ، اللہ ٹھیک. برکت. تو وہ ہماری آپ اکٹھے مل کے نہیں پڑھاتے 10 تراویحیں؟ آپ 10 پڑھاتے ہیں، 10 نہیں، سامی. اکیلے ہی ہیں. اچھا، خود 20 کی 20 خود ہی پڑھانی تھی، نماز بھی، وطر بھی، سارا کچھ. ماشاءاللہ. تو پیچھے سے میں سمجھو کہ اب میرا ذہن تھکا ہوا کتنا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اہم کتنی ہیں. ٹھیک ہے. سامی ہے حضور کوئی پیچھے سننے والا؟ ادھر نہیں ہوتا، ویسے بچے ہیں، انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، لیکن خاص کوئی سامع نہیں ہوتا. صحیح. میں تو آدھا پڑھا رہا ہوں حضرت، 15. مجھے کہہ رہے تھے نمازی کے صورتیں پڑھائیں، میں نے کہا ایسے مجھے بھول جائے گا. ہاں ہاں 15 اس سال پڑھ لیں اس پارے، 15 اگلے سال پڑھا لیں گے. آدھا چلے. پڑھا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. چلو تاکہ آسانی ٹھیک ہے. ہوتی ہے بہت، آدھا پارا جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے، جلدی پڑھ بھی ہو جاتا ہے. چلے اچھا ہے، آپ کرتے رہیں اس کو، یہ بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاں جزاک. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. بڑا مزہ آتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا. آج مجھے بڑا لطف آیا پڑھنے کا نا، اتنے دنوں میں آج کافی مزہ آیا پڑھنے کا قرآن پاک. تو وہ جب سپارہ پکا ہو اچھی طرح سے، اور میں کافی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں نا، تاکہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے، اور تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پوری کوشش ہوتی ہے، تو پھر اچھا مزہ آتا ہے. پھر اس کے لیے منزل بڑی پکی ہونی چاہیے. ہاں، منزل پکی ہے تو پھر مزہ آتا ہے نا. تو اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر بندہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے بھائی. جی پھر تیز ٹائم تیز. ہمارے تو ادھر یہ لوگ 8 تراویحیں پڑھ کے جان چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو 8 تراویحوں کے بس انہوں نے اپنا نظام رکھا ہوا ہے. کتنا پڑھتے ہیں قرآن پاک؟ قرآن پاک کا نہیں پتا، میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا. اچھا ٹھیک ہے. چلے اچھا، اب دیکھو آگے کیا ہے، یہ دیکھیں. 20 پڑھتے ہیں تو باقی سارے 30 8 پڑھ کے جان چھڑا. ٹھیک ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اب ماء کیوں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ احتشام. جی فوزیہ بتا، جی فوزیہ بتائیں، ماء کیوں آیا؟ سر یہ ماؤ اسم ہے نا، اس لیے اس سمے رفائی. یہ اس فائل سمے اس لیے. جی خالد صاحب. یہ فائل بنے گا اس لیے پیش آئے گی، اور جو مفعول بنے گا اس پہ ہمیشہ زبر آئے گی. ہاں، ماؤ یہ فائل بن رہے گا، یہ یخرجو کا فائل بن رہا ہے. فیخرجو بس نکلا، منہ اس سے، الماؤ پانی، پانی نکلا. تو نکلنے والا کون ہے؟ پانی ہے، یہ فعل ہے. یخرجو فعل ہے، الماؤ فائل ہے. فوزیہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر آئی. اسم مرفوع نہیں ہوتا، اسم منصوب بھی ہوتا ہے، اسم مجرور بھی ہوتا ہے. یہاں الماؤ اس لیے مرفوع ہے کہ اس سے پہلے فعل ہے. فعل نے اس کو رفع دیا کہ نکلنے والا کون ہے؟ پانی ہے. اچھا حضرت، جو فائل ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا، وہ تو فعل نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ فائل تو اسم ہی ہوگا نا. ٹھیک. ضمیر ہو سکتی ہے جو اسی فعل کے اندر ہے، لیکن ظاہری اسم ہوگا. وہ آپ نے 2 پڑھی نا، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. صحیح.
اور جو ضمیر منصوب ہیں وہ ہمیشہ مفعول بنیں گی، وہ اور مفعول بنیں گی، وہ مفعول بنیں گی. وہ ہمیشہ فاعل بنیں گی. جی جی. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ سمجھا ہوگا. اگر ٹھیک ہے نا. دیکھیں آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، بے شک ہم نے لیا میثاق، کیا لیا؟ عہد لیا. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. ٹھیک ہے. اخذنا جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، اخذت اخذنا، یا فعل فاعل پایا گیا، آگے مفعول چاہیے، میثاق کا منصوب آ گیا. تو جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر